بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، دنیا میں بے شمار وظیفے اور ذکر و اذکار کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، مگر سب سے زیادہ کیا جانے والا ذکر اور وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا پڑھا جانا ہے۔ آج اس ویڈیو میں درود پاک کے بارے میں کیا جانے والا سوال، درود پاک کی صحیح اقسام اور تعداد کتنی ہیں اور درود شریف پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اس کے بارے میں تفصیلاً بتانے جا رہا ہوں۔ درود پاک کی اہمیت اور قرآن مجید میں اس کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف فرمائی ہے، اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف، پھر اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ میرے عزیزو، تو آئیے اب درود پاک کے کلمات اور سیغوں کی طرف آتے ہیں۔ درود شریف کے بہت سے سیغے اور طریقے منقول ہیں۔ علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام کلمات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوں، بلکہ کسی بھی درست مفہوم پر مشتمل کلمات سے درود پڑھ سکتے ہیں اور اس سے حکم کی تعمیل اور درود و سلام پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت و باعث اجر ہیں۔ البتہ ان میں درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی نسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے سیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہذا نماز میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے ہدیہ دوں؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر کن الفاظ میں سلام بھیجا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے درود پاک کے مختلف سیغوں کا ذکر ملتا ہے، مگر ان تمام میں درود ابراہیمی زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے، مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا سیغہ پیش کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر مسلمان پر درود پاک واجب ہونے کے بعد زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا زیادہ پڑھا گیا درود پاک اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول فرمائے۔
آمین ثم آمین۔